نمبر 5، میں آج پھر اعلان کر دوں کہ میں نے آج تک کسی مکتب فکر کے عالم دین کو کبھی مناظرے کا چیلنج نہیں کیا. ہماری جو چیلنج کی ویڈیو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی کہ یہ علمی چیلنج ہے کہ ویڈیوز میں آ کر جواب دو. جس طرح کوئی صحافی جب فیکٹس اور فگرز کے ساتھ کسی چینل کے اوپر اپنی بات رکھتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ جو دوسرا صحافی ہے وہ موب لے کے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے کہ میں تم سے مناظرہ کرنا ہے. وہ ویڈیو میں جواب دیتا ہے. اور پھر دیکھیں یہ تمام فرقوں والے آپس میں کبھی ایک دوسرے کے پاس موب نہیں لے کے جاتے، ویڈیوز میں جواب دیتے رہتے ہیں. میرے پاس اس لیے آتے ہیں کہ میرے ذریعے انہوں نے فیم حاصل کرنا ہوتا ہے یا دنگا فساد کرنا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہوتی. اب چونکہ ان کی کٹر پبلک اور ان کے علماء کہتے تھے کہ انجینئر صاحب کے حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ ہمارے کسی عالم دین کے سامنے بیٹھے، تو میں نے کہا تھا کہ آپ تو لاکھوں کی تعداد میں ختم نہیں ہوگے، اور بقول آپ کے میں نے ایک نیا فرقہ لانچ کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ نہ اس فرقے کی کوئی چندہ بک ہے، نہ کوئی مسجد ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے. ہم نمازیں آپ لوگوں کے پیچھے پڑھیں، چندے آپ کو دیں، اور پھر آپ کی گالیاں بھی کھائیں اور آپ کو مسلمان تصور کریں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو. تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے. اسی وجہ سے پھر آپ کی پبلک بھی آپ کے دوہرے معیار کی وجہ سے متنفر ہوتی ہے، اور اس کا غصہ آپ ہم پہ اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے اوپر نکالتے ہیں. تو میں نے آج تک کبھی چیلنج نہیں دیا، میں نے یہ کہا تھا کہ ویڈیوز میں جواب دیں. اور پھر چونکہ آپ لوگ اپنی پبلک کو اکساتے تھے اور ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ورگلائے جاتے تھے، تو پھر میں نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ کہا تھا تم تو لاکھوں میں ہو، ختم نہیں ہوگے، میں اکیلا ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ تم مل کر ایک ریپ نامزد کرو اور اس کے ساتھ مجھے بٹھا لو. ہم بیٹھ کر عقیدہ توحید کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر اور گستاخانہ عبارتوں کے اوپر بات کر لیتے ہیں. میری جو غلطیاں ہیں عقائد کے اوپر وہ ہائی لائٹ کریں، میں اسے ریبٹل کروں گا، پھر میں ہائی لائٹ کروں گا، وہ ریبٹل کریں، اس کی ویڈیو بن جائے دونوں طرف سے، پھر پبلک فیصلہ کر لے گی. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ قادیانیوں کے حوالے سے جو ہمارے علماء کی جد و جہد ہے، اس کانٹیکسٹ میں تمام مکاتب فکر ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور مفتی اعظم پاکستان ڈکلیئر کیا ہے انہوں نے مفتی منیب الرحمان صاحب کو حفظہ اللہ تعالیٰ. اور ظاہر ان سے زیادہ کوئی سوٹیبل پرسنالٹی نہیں تھی. 20 سال تک وہ رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، اور ان کا تعلق بھی پاکستان کے سب سے بڑے مکتب فکر بریلویہ کے ساتھ ہے. وہی حقدار تھے کہ انہیں مفتی اعظم چنتے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مل کر انہوں نے چنا. اور ہمارے لیے بڑی آسانی ہوگی کہ وہ ایک ریپ ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ہمیں الگ الگ کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو چونکہ یہ لوگ بار بار کہتے تھے کہ تم بیٹھو، تو میں نے کہا تھا اپنا بڑا لانچ کرو. اور یہ سنت ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جب ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان پر مشکل وقت آیا غزوہ حنین کے موقع پر، اور صرف 80 لوگ رسول اللہ کے ساتھ رہ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 12,000 کا لشکر جو ہے وہ ایک متکبرانہ جملے کی وجہ سے تتر بتر ہو گیا، جو قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں رپورٹ ہوا کہ تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا، پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی. تو نبی علیہ السلام نے فرنٹ سے لیڈ کیا اور آپ نے رجز پڑھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. تو میں نے کہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، تمہارا بھی ایک بڑا آگے بڑھے کہ میں ہوں مفتی منیب الرحمان بریلویوں کا امام، بلکہ اب تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کا امام، انجینئر صاحب مجھ سے بات کرو، تو میں تیار ہوں. اور اگر اپنی ضعیف العمری کی وجہ سے یا چرب زبانی کی کمی کی وجہ سے، حالانکہ میرے نزدیک ان کی زبان اللہ کے فضل سے ایسی ہے کہ وہ سب کو کاٹ کے رکھتے، اور وہ ہم نے مختلف مواقع پہ دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے گورنمنٹ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں. تو اگر وہ خود نہیں بولنا چاہتے، ویڈیو میں اپنا ریپ کسی کو نامزد کر دیں، اور یہ بھی ان کی خواہش پہ، مجھے کوئی خواہش نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھوں کہ جن کی ویڈیوز اپنے لوگ بھی کوئی نہیں دیکھتے ہیں. مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ ہم نے تو پہلے دن سے اکیڈمی کے سٹیمپ پیپر کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ مناظرہ کرنے کے قائل نہیں. علمی ڈسکشن اگر ان کی خواہش پہ، اگر یہ سمجھتے ہیں یہ آخری کوئی دلیل ہے ان کے حق میں ہونے کی، تو بیٹھ جائیں. اور اگر خود نہیں بیٹھ سکتے، ریپ کو ویڈیو میں نامزد کریں، لکھ کے نہیں، اور یہ کہیں کہ اس کی جیت میری جیت اور میری جیت میرے فرقے کی، بلکہ ہم چاروں فرقوں کی جیت ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی، اور اس کی ہار ہم چاروں فرقوں کی ہار ہے. تو میں بالکل تیار ہوں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. میں نے 12 اناؤنسمنٹ کیا، اور یہ بھی آپ لوگوں کی خواہش پہ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے بیٹھنے کا. اس ویڈیو کے بعد بھی اگر کسی کو شوق ہے، اور اگر مفتی صاحب یہاں نہیں آتے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ آفر اگر آپ اویل کرنا چاہتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں. ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے 0321590162، واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے، اور صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک یہ فون نمبر آن ہوتا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی مایوسی نہیں ہوگی، پازیٹیو رسپانس ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. علمی پوائنٹ نمبر 6،
گفتگو کا فارمیٹ بھی میں بیان کر دیتا ہوں. ظاہر ہے یہ کوئی مناظرہ نہیں ہے, آپ اسے مجادلہ یا کوئی علمی ڈیبیٹ کہہ سکتے ہیں یا ڈسکشن کہہ سکتے ہیں ایک فرینڈلی ماحول میں. میں آج دیکھیں عارضی کے طور پر نیچے بیٹھا ہوں, میں نے یہ کرسی خالی چھوڑی ہے, مفتی صاحب اوپر بیٹھے, میں نیچے بیٹھوں گا, اور 10 منٹ میں مفتی صاحب میرے عقائد اور نظریات جن کی وجہ سے میں خدا نخواستہ اگر کافر ہوں یا گمراہ ہوں وہ ہائی لائٹ کریں. اگلے 10 منٹ میں اس کا جواب دوں گا اور کلیریفائی کر دوں گا کہ میرے یہ عقائد و نظریات ہیں, یہ مجھ پہ بلیم ہے, اور اگر یہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا میں حامی ہوں تو اس کے پیچھے یہ دلائل ہے. میرے لیے 10 منٹ کافی ہوں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر 10 منٹ میں عقیدہ توحید, ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گستاخانہ عبارتوں کے حوالے سے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے بالخصوص جو نظریات ہیں اور اہل تشیع کے بالعموم, وہ 10 منٹ میرے لیے کافی ہے, میں وہ رکھ دوں گا. اور پھر اس سے اگلے 10 منٹ میں مفتی صاحب نے اس کے اوپر رسپانس کرنا ہے, مفتی صاحب نے اس کا جواب نہیں دینا, اس کے اوپر فتویٰ دینا ہے. پھر انشاءاللہ پبلک فیصلہ کرے گی. یہ ٹوٹل 40 منٹ کی گیم ہے, 20 منٹ مفتی صاحب کے ہیں اور 20 منٹ میرے ہیں. اگر اس کو کوئی بڑھانا چاہتا ہے وہ ضرور بڑھائے, میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. مجھے کانفیڈنس ہے کہ میں الحمدللہ اتنے کم وقت میں اپنا مقدمہ رکھ لوں گا, اور ہمارے اسٹوڈنٹ کے سامنے ہماری ویڈیوز موجود ہیں, مفتی صاحب بھی دیکھتے ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا مضبوط ہے. تو یہ اس کا فارمیٹ ہوگا, 40 منٹ کے اندر فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب خود بات کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے, آن لائن آنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے, اور اگر ویڈیو میں کسی کو ریپ نامزد کریں لیکن انہی الفاظ کے ساتھ کہ اس کی جیت میری جیت, میری جیت میرے فرقے کی جیت, اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے, بلکہ تینوں فرقوں کی, اہل سنت کے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث, چلے شیعہ کو بھی بیچ میں شامل کر دیں, اگرچہ وہ شاید ان کو آن نہ کریں, لیکن تینوں بڑے فرقے تو انہیں مفتی اعظم پاکستان مانتے ہیں الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 7, اسی وائرل ویڈیو کے حوالے سے میں ایک چیز عرض کروں جو مجھے بڑی تکلیف کے اندر مبتلا کرتی ہے, کہ وہ جو مبینہ ریپ صاحب ہیں انہوں نے مجھے بار بار چھوٹا مرزا کہہ کے مخاطب کیا. بیسیکلی وہ مجھے ڈنگ مارنا چاہتے تھے کہ چھوٹے مرزا صاحب 25 جنوری 2025 کو آپ کے محض 2 قدم کے فاصلے پر مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مرکزی دارالعلوم اہل سنت و جماعت مشین والا نمبر 1 جیلم میں جلوہ گر ہوں گے. لہذا ہمت کیجئے اور چھوٹے مرزا صاحب یہ چھوٹا سا فاصلہ جو 2 قدم کا ہے یہ طے کر کے آپ مرکزی اہل سنت مرکزی دارالعلوم تشریف لائیے اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدظل العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجئے, اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدظل العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجئے, اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدظل العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجئے. جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی دجال تھا جس نے جھوٹا دعوی نبوت کی